السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ میرا نام غلام مصطفیٰ المعروف پروفیسر جیم ہے، تو جو لوگ نیو کمرز ہیں ان کے لیے میں اپنا تعارف مزید کروانا چاہتا ہوں۔ تقریباً عرصہ 5-6 سال سے میں آریہ والا پنجاب کالج اور یونیورسٹی کیمپس میں اسلامک اسٹڈی کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو آج ہماری گویا کہ یہ پہلی کلاس ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کلاس ہے یہ قرآن پاک کے تعارف اور اس کی جو اجمالی اہمیت اور اس کی ضرورت اور آیات بینات کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے مختصر اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو کلاس ہے یہ بی ایس انگلش سیکنڈ سیمسٹر اینڈ بی ایس کیمسٹری سیکنڈ سیمسٹر جو کوڈ نمبر 321 اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے دی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے ہمارا یہ لیکچر ہے یہ قرآن پاک کی جو اس کا تعارف ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار چند کلمات کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن مجید کے تعارف کی اتنی بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈیپلی مطالعہ کے لیے قرآن پاک کی جو ہے اس کا تعارف کی ضرورت پیش آئی۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قرآن پاک یہ عرصہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کا جو لفظ ہے یہ لفظ قرأ سے بنا ہے۔ ایک عربی کا 3 الفاظ پہ مشتمل ایک مجموعہ وہ قرأ ہے، اس کا معنی بنتا ہے پڑھنا، اور اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ قرآن کا لفظ بنتا ہے۔ تو لفظی معنی قرآن کا ہوگا بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا میں جس قدر قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اور بالخصوص رمضان المبارک کے اندر میرا ایک مبہم اندازے کے مطابق جتنا پورے سال کے اندر جتنا پڑھا اور سنا جاتا ہے اکیلے رمضان کے اندر قرآن پاک اتنا پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے میں گوش گزار کرتا چلوں کہ اس کی جو آیات ہیں ٹوٹل قرآن مجید کی وہ تقریباً 6666 بنتی ہیں اوورال۔ تھوڑی بہت اختلاف کی گنجائش ہے اس میں، لیکن جو مشہور قول ہے جو پوری امت مسلمہ کے اندر ایک متفقہ بات ہے وہ یہی ہے کہ 6666 اس کی آیات ہیں، اور رکوع اس کے جو بنتے ہیں اگر تو سورہ فاتحہ کو شامل کر دیا جائے تو پھر تو 559 بنتے ہیں، لیکن اگر سورہ فاتحہ جو کہ ام الکتاب ہے اس کو اگر الگ رکھا جائے تو پھر 558 بنتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اس کی ٹوٹل جو صورتیں ہیں وہ 114 صورتیں ہیں، جن میں کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ زیادہ تعداد جو ہے وہ جو مدنی ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے پارے جو ٹوٹل وہ 30 ہیں۔ پارہ کا لفظی معنی تو ٹکڑا بنتا ہے، تو قرآن پاک چونکہ ایک ماشاءاللہ بہت بڑی کتاب ہے تو اس کو ٹکڑوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ اس کو جو پڑھنا ڈے بائی ڈے کے اعتبار سے بھی آسان ہو جائے، اور حفظ یاد کرنا بھی اس کی نشانی لگانا اور اس کے جو الگ الگ پورشن بنا کے اس کو یاد کرنا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ٹوٹل منزلیں اس کی جو ہیں وہ ہیں 7 منزلیں بھی اس لیے مقرر کی گئیں کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں 7 دنوں کے اندر اس قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کو آسانی رہے، روزانہ 1 منزل اگر پڑھے گا تو 7 دنوں میں اس کی یہ پورا قرآن پاک کلیئر ہو جائے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ ہے ہمارے ٹاپ میں ہے کہ کتاب اعجاز۔ اعجاز کا لفظی معنی ہے معجزہ۔ یہ قرآن پاک والی کتاب جو ہے یہ سراپا معجزہ ہے، یعنی اس کا ایک حرف معجزے پہ مشتمل ہے، اس کی جو ہے وہ تلاوت ایک معجزہ ہے، اور اس کے حروف معجزہ ہیں، اس کے احکامات بھی ایک معجزے سے ریلیٹڈ ہیں۔ مثلا ایک مشہور بات ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور دنیا کی کوئی کتاب نہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی نہیں ہو سکتی جو منوعاً انسان کو حفظ یاد ہو جائے۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب بغیر زبر زیر کی غلطی کے انسان کو گوش گزار ہو جانا، دل کے اندر پیوست ہو جانا اور اس کو ازبر یاد ہو جائے، یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ اس وقت جو ہے نا نازل کیا گیا عربوں پہ۔ عربوں کے اندر لفظ عربی جو ہے اس کا معنی ہی بولنے والا، اور اس کے مد مقابلے کا لفظ آتا ہے اجمی۔ ہمیں تو وہ اجمی کہتے ہیں، گویا کہ گونگے، کیونکہ بولنے سے کہتے ہیں کہ ہم اہل عربی بول سکتے ہیں، کیوں؟ ہماری زبان بڑی فصیح ہے۔
بہت زیادہ ہمارے معنی اور مطالبے ایک ایک جملوں کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب قرآن ان کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم لوگ واقعتاً فصیح و بلیغ زبان رکھتے ہو اور اس کو تم اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، کیسے انسان کا کلام کہتے ہو، تو پھر آؤ اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ معجزہ تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بنا کے نہیں لا سکا۔ پھر 10 آیات کا چیلنج ہوا اللہ کی طرف سے، کوئی 10 آیات ہی لے آؤ۔ پھر جب وہ بھی نہ کوئی کر سکا تو پھر ایک آیت کا چیلنج اللہ کی طرف سے ہوا، بھئی اگر تم نہیں مانتے ہو تو کم از کم ایک آیت اس کے مقابلے میں لے آؤ۔ لیکن آج تک کوئی مائی کا لال قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ تو اس کے اندر ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو تاریخ میں بات پوشیدہ ہے کہ مشرکین مکہ ایک طرف تو بتوں کی پوجا کرتے، دوسرے طرف سری اور برزبان حال جو ہے وہ قرآن کا انکار کرتے تھے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا اپنی طرف سے، ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سورہ کوثر نازل ہوتی ہے، بالکل مقصد ترین جو سورت ہے قرآن کی وہ سورہ کوثر ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی اس کو لکھو اور خانہ کعبہ کے اس لیٹر باکس میں پھینک آؤ، اس میں اس کو رکھ آؤ جو مختلف شاعروں کی شاعری جمع کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ پورے سال کی شاعری اس میں جمع ہوتی اور سال کے بعد جب حج کا موقع ہوتا، مشرکین اس وقت بھی ایک حج کا تصور ان میں تھا، جب گیدرنگ ہوتی تو ان کے بڑے بڑے جو جج، بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے شعراء اکٹھے ہو کے اس کا فیصلہ کرتے کہ بہترین شاعری کس کی ہے۔ تو پھر اس سال جو ہے وہ بڑے بڑے ان کے جج حضرات بیٹھے ہیں، تو جب یہ صورت ان کے سامنے آئی تو پڑھنے والا حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے بڑے جج کو دی کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے۔ اس نے دیکھ کے، حالانکہ وہ مانتا نہیں تھا، وہ نہیں اسلام کو قبول کرتا تھا، ہاں البتہ جب اس نے یہ پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو انہوں نے ایک چیف جسٹس بنایا ہوا تھا، ڈیفینیٹلی اس کی عربی دانی تو کمال کی ہوگی، جب اس نے یہ پڑھا تو اس نے ایک لفظ آگے اس نے ایک جملہ ایڈ کیا۔ وہ جملہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے وہ جملہ کیا تھا۔ جب پوری صورت مکمل ہو گئی تو اس نے اس صورت کے آخر پہ ایک لکھا، کیا لکھا جو قرآن کے معجزے کی دلیل ہے، وہ کہتا ہے واللہ ما ھذا قول البشر، اس نے سورہ کوثر کے جو نا پیرائے میں متن کے تحت یہ آگے بات لکھی، یہ کیا تھی، کہتا ہے واللہ، کہتا ہے قسم ہے اللہ کی، ما ھذا قول البشر، یہ جو 3 آیتیں ہیں اس کے اندر اتنی گہرائی ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر معنی اور مطالب چھپے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا واللہ ما ھذا قول البشر، میں قسم اللہ کی اٹھاتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ایک صورت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو قرآن پورا کا پورا ایک سراپا معجزہ ہے شروع سے آخر تک، اور اب تک پوری دنیا میں غیر مسلم عرب بھی موجود ہیں، اب تک یہ چیلنج موجود ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں بنا سکا۔ تو اس کے علاوہ بے شمار معجزات اس کے اور بھی ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ اگر مسلمان پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کوئی کافر بھی سنتا ہے تو اس کا دل اندر سے پسیج جاتا ہے، اندر سے وہ جو ہے نا وہ اس بات کو ڈرتا ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے، جب آئے اپنی بہنا کے گھر بڑے غصے لال پیلے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کے الفاظ سن لیے، سنے تھے، بس سننا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل کی کائے کو پلٹ دیا اور اپنی بہنوں سے کہا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ کو نہیں دیں گے، آپ ناپاک ہیں، مشرک ہیں، آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ تو پھر ان کا بھی پہلے غسل کرو پھر آپ کو وہ قرآن کا حصہ دیں گے۔ تو جب انہوں نے غسل کیا تو وہ آیات چند ایک پڑھی، تو اسی وقت حالانکہ جا رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی اس قرآن کے معجزے کے ذریعے سے۔ تو پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، آج پوچھا جا سکتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھی قرآن کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، غیر مسلم بھی کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو بنایا ہے،
کائنات کا سٹرکچر بنا کے انسانیت کو معراج بخشی ہے۔ سب سے جو سپرلیٹو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق بنا انسان ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک مثال سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی فیکٹری، کوئی کمپنی بناتی ہے، گاڑی بناتی ہے، تو جب وہ گاڑی اپنے کارخانہ سے بن کر باہر نکلتی ہے تو ایک کتابچہ، ایک چھوٹی سی بک اس کے ساتھ ہے، جس کو بکلیٹ کا نام دیا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کو فالو کریں گے تو یہ چیز زیادہ اچھے طریقے سے چلی جائے، اس کے اندر خرابی نہیں ہوگی۔ اگر اپنی من مرضی کرو گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہین ہی اس کائنات کو پیدا کیا، یہ کارخانہ قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی انسان کی حیاتی کو، انسان کی زندگی کو بہتر سے بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے اپنی طرف سے ایک کتاب دی، ایک جو ہے وہ ہدایت پہ مبنی ایک جو کتاب نازل فرمائی، اور اپنے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی کتاب بھی خاتم الامم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اس کائنات میں نہیں آئے گا، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی کتاب کے بعد بھی اور کوئی آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب کے اندر کلہم احکامات نازل فرما دیے کہ اگر تم ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے چلو گے تو پھر کیا ہوگا، دنیا میں بھی عزت اور فراوانی، اور دنیا میں بھی جو ہے ہدایت کے سرچشمے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ تم نے اس سے روگردانی کی تو دنیا کے اندر ذلت و خواری اور آخرت میں بھی عذاب کا سبب ہوگا۔ اسی بات کو ایک جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ صحابہ اور ہماری مثال دیتے کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو جن لوگوں نے اس کتاب کو سینے سے لگایا دنیا آخرت میں چمک گئے، اور یاد رکھیں جن لوگوں نے، جس قوم نے بھی اس قرآن سے روگردانی کی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ آج مسلمان جس ذلت کی گھٹا توپ اندھیریوں کے اندر وہ برپا ہے اور اس کے اندر وہ مبتلا ہے، پوری بحیثیت قوم مسلمان ذلت و خواری کے اندر مبتلا ہے، اس کا ایک ہی واحد علاج ہے کہ ہم قرآن کو اپنائیں، اس کے احکامات کے اوپر عمل کریں، تو آج بھی ہم عزت کی منزلوں کو پا سکتے ہیں۔ جی، اس کے ساتھ آگے ہمارے ٹاپک میں اہمیت۔ جی، قرآن پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا کلام ہے وہ کتنا بڑا ہے، وہ سب سے اہم ترین ذات ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی کتاب، اس کے احکامات بھی اسی قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو ایک عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا کیا ہوگا بھی، بادشاہ ہے، اس سے بڑا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اب اس کی اہمیت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح سے دکھائی دیتا ہے چمکتا ہوا جس طرح ہمیں دنیا داروں کو آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اس طرح فرشتوں کو وہ کائنات میں وہ گھر جن کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ فرشتوں کو وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں آسمان پہ۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا کہ وہ گھر تو بالکل ویران اور بالکل بے آباد ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ اس طرح آگے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا مفہوم فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کا دل یعنی سورہ یاسین ہو۔ تو سورہ یاسین کے حفظ کرنا گویا کہ قرآن کے دل کو اپنے دل کے اندر سمونے کی جو والی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم اور نہیں تو سورہ یاسین کو ضرور حفظ یاد کریں تاکہ میرے آپ کے آقا کا یہ فرمان پورا ہو سکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا پوری ہو سکے۔ اس کے ساتھ بھی قرآن کے حوالے سے ایک بات اور گزار کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ قرآن
مسلمان کا دنیا آخرت میں سب سے بڑا دوست ہے۔ اگر آج ہم اس قرآن کو سینے سے لگائیں گے، پس پشت نہیں ڈالیں گے، اس کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ہے ہی، جب مریں گے تو فرمایا جب انسان مسلمان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے حساب کتاب کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو اس سے پہلے ہی یہ قرآن انسانی شکل میں انتہائی حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں اس مردے کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ بھئی میرے تو اپنے پرائے سگے بہن بھائی والدین اولاد سب چھوڑ کر مجھے چلے گئے، تنے تہاں آئے سے کوٹھری کے اندر مجھے بند کر دیا، تم کون ہو جو میرے پاس یہاں آ گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہی قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند آواز میں پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ آواز میں پڑھتا تھا، کبھی ویسے تلاوت کرتا تھا اور کبھی قرآن پاک نماز کے اندر گویا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو گویا کہ تو نے مجھے اپنے جی میں رکھا، اپنی زندگی میں رکھا، میری دوستی کا حق ادا کر دیا، تو یاد رکھ میں بھی تمہیں جنت میں داخلے تک کے لیے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں ابھی تھوڑی دیر سوال و جواب ہوں گے، تو وہ سوال جواب کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اتنے فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں، اس کو تنہائی میں پوچھنا چاہتے ہیں اور اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی نہیں، میرا دوست ہے، دنیا میں اس نے میرے سے وفا کی، اب میں اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تم نے اگر سوال کرنے ہیں تو جی بسم اللہ کرو، نہیں کرنے تو واپس چلے جاؤ۔ اب چونکہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی بات تو پھر فرشتے ٹال نہیں سکتے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک انتہا فرما دی کہ وہ نوجوان، وہ حسین و جمیل نوجوان جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کے کان میں پھونک بھی مار دیتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہیں اس کو یوں کہا میرا رب اللہ ہے۔ ہم تمہارا نبی کون ہے؟ ان سے کہو کہ میرا نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے میرا دین فرمایا اسلام۔ گویا کہ پوری رہنمائی، اور اس کے بعد یاد رکھیں انسان جتنی بھی بہتر سے بہترین جگہ پہ ہو، تنہا ہو تو انسان تنہائی سے گھبراتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کو کتنا بڑا معجزہ کہ انسانی شکل میں انسان کے پاس قبر میں بھیج دیتے، اور پھر جنت میں داخلے تک، حتیٰ کہ یہ ارشاد فرمایا یہ اگر خدا نخواستہ اس قرآن کو ہمیں پشت ڈال دیا تو قیامت والے دن بھی فرمایا قرآن پوری امت کی شکایت کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ قرآن یہ اللہ کے سامنے شکایت کرے گا کہ یا اللہ ان لوگوں نے مجھے بھلا دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، میرے احکامات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا قرآن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ قرآن انسان کے حق میں یا انسان کے مد مقابل سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اگر تو انسان کے حق میں جھگڑے گا تو اس کو جنت میں لے جا کے چھوڑے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس کے مد مقابل وکیل ثابت ہو گیا تو پھر اس کو جہنم میں پھینک کے چھوڑے گا۔ تو لہٰذا گزارش اس امر کی ہے کہ ہم ضرور بے ضرور قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ قرآن ایک ثوابی بات نہیں ہے، ثوابی کلام نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اس میں شک نہیں کہ قرآن پڑھنے سے سننے سے ثواب ملتا ہے، بخشش تو ثواب ملتا ہے، لیکن یہ صرف ثواب کے لیے بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ تو عمل کے لیے ہے۔ ہم عمل کریں گے بحیثیت مسلمان پوری دنیا کے اوپر آ سکتے ہیں۔ آج ایک بہت بڑی بات ہے، میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں کہ قرآن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جمع کیا جاتا ہے، فلاں مسجد میں جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، اکٹھا کرو، تو گویا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن تو مردوں کے لیے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اکٹھا کرنے میں کوئی نہیں حرج نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی زندگی میں انسان کو چاہیے کہ شب و روز 24 گھنٹے کی زندگی اس کی قرآن کے احاطہ کے اندر، قرآن کے الفاظ کے اندر پروئی ہوئی ہو۔ ایک غیر مسلم آتا ہے مدینہ میں، یہ بات آج ہم کس کے بارے میں کہتے ہیں، کس کے بارے میں کہیں گے؟
وہ آ کے کہتا ہے اے مسلمانوں میں تمہارا قرآن دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ دیکھو ہمارا قرآن جا رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ قرآن کیسے چل سکتا ہے، وہ تو کتاب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تم نے قرآن کو عملی سیرت میں دیکھنا ہو، عملی زندگی میں دیکھنا ہو، ایک کتاب کی انسانی شکل میں دیکھنا ہو، تو ابو درداء وہ شخص ہے جس کی زندگی پورے قرآن پاک کی جو عملی زندگی کا نمونہ ہے۔ تو گویا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر قرآن کو لائیں۔ قرآن کی اہمیت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور بڑا اگر چھوٹے کو حکم دے تو چھوٹے کے لیے اعزاز ہوتا ہے، نہ کہ کوئی بوجھ۔ اگر کوئی بھی بڑا، ہمارے پیر صاحب، ہمارے بڑے کوئی اگر کوئی ہمیں حکم دے تو وہ ہمارے لیے تو پھولے نسمانے کے مترادف ہوگا ہیں، اور اگر کوئی جو ہے کوئی بادشاہ کسی کو کہہ دے کہ فلاں چیز ہمیں دو، یہ فلاں کر کے دکھاؤ، اگر کوئی باس کسی کو چھوٹے کو کہہ دے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ مجھے بڑوں نے حکم دیا ہے۔ تو سب سے بڑی اس کائنات میں ہستی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، اور اگر اس کا حکم ہوتا ہے تو اس سے بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں۔ تو قرآن کے تمام احکامات کے اندر ہمارے لیے دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ چند ایک تفاسیر کا میں مختصر تعارف کروانے کے بعد اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اس میں مشہور و معروف جو ہے تفسیر وہ ہے معارف القرآن۔ معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ وہ پاکستان کے مفتی اعظم گزرے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راز تھے، اور ان کے قریبی دوست بھی تھے۔ ان کی ایک دو فضیلتیں بیان کرنے کے بعد پھر ان کی تفصیل ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ جس وقت مینار پاکستان بنایا گیا تو سب سے پہلے جھنڈا لہرانے کی جب بات آئی تو ہر عالم دین اور ہر بحیثیت پاکستانی مسلمان چاہتا تھا کہ مجھے یہ اعزاز ملے، اور خاموش تھے سارے۔ تو اب قائد اعظم صاحب کس کو حکم دیتے ہیں؟ میں بھی خود ہی جائیں، لیکن وہ کھڑے ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ بولا کہ میں آج اس ہستی کو یہ سب سے پہلے پرچم کشائی کی دعوت دیتا ہوں کہ میرا ایمان ہے اگر انہوں نے اس پرچم کو سب سے پہلے لہرا دیا تو قیامت تک یہ لہراتا رہے گا۔ اور پھر وہ فرمایا کہ میں مفتی محمد شفیع صاحب کو جو ہے وہ پرچم لہرانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جب مفتی قائد اعظم صاحب کی وفات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ آ کے آئے کہ میں جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ جس نے بھی پڑھانا تاریخ میں نام اس کا لکھا جانا تھا، تو نمبر لگانے والے آگے بہت سے، تو حتیٰ کہ دستوں پائی آپس میں ہونے لگی۔ وہ کہتا میں نے پڑھانا، وہ کہتا میں نے پڑھانا ہے۔ ایک طرف تو قائد اعظم کی میت پڑھی ہے، دوسری طرف دنگل بازی ہو رہی ہے۔ تو پھر فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی یہاں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ کوئی بات بغیر لکھے چھوڑ گئے، بڑی سب امپورٹنٹ باتیں وہ اپنی ڈائری میں لکھ لیتے تھے، اور آپ ان کی ڈائری دیکھیں، جس کا نام لکھا ہو وہی جنازہ پڑھائے۔ اور پھر جب ڈائری دیکھی گئی تو اس کے اوپر لکھا تھا اگر مفتی صاحب شفیع صاحب کی زندگی میں وفات پا جاؤں تو میرا جنازہ مفتی شفیع صاحب پڑھائے، اور الحمدللہ پھر انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب تفسیر عثمانی سعودی عرب کی طرف سے جو اردو تفسیر حاجیوں کو بطور گفٹ دی جاتی ہے وہ تفسیر عثمانی ہے، اور میرے گھر میں بھی الحمدللہ موجود ہے، اسی تفسیر کا میں مطالعہ کرتا ہوں۔ تو گویا کہ مسلمانوں میں بہت بڑی یہ اعزاز کی بات ہے اس تفسیر کا۔ اور بھی بہت سی تفسیریں ہیں قرآن پاک کی، ہاں البتہ چونکہ ہمارے پاس مختصر وقت ہے، اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔